بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کھانے کا طریقہ بھی ہماری صحت پر اثر ڈال سکتا ہے؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ صحت کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کیسے کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں اور کس انداز سے کھاتے ہیں، یہ سب بھی اہم ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہمیں کھانے کے ایسے آداب سکھائے جن میں آج بھی صحت، اعتدال اور صحت کے اہم اصول آتے ہیں۔ آئیے چند اہم باتیں سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ کھانے کے وقت جسم کی پوزیشن اہم ہو سکتی ہے۔ خوراک غذائی نالی سے ہوتی ہوئی معدے تک پہنچتی ہے، جہاں معدے کا تیزاب اور مختلف ہاضم خامرے اس پر عمل کرتے ہیں۔ معدے اور غذائی نالی کے درمیان ایک عضلاتی نظام موجود ہے جو خوراک اور تیزابی مواد کو دوبارہ اوپر آنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ جب یہ مواد واپس غذائی نالی میں آتا ہے تو اسے ایسڈ ریفلیکس کہا جاتا ہے، جس سے سینے میں جلن اور کھٹی ڈکار جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کھانے میں اعتدال بھی انتہائی اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا، اور اگر کھانا ضروری ہو تو 1/3 کھانے، 1/3 پانی اور 1/3 سانس کے لیے رکھے۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم اکثر ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، جبکہ سنت ہمیں پیٹ کو مکمل طور پر بھرنے کے بجائے اعتدال سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کے بعد بھاری پن، بے آرامی اور بعض افراد میں تیزابیت جیسی شکایت سے بچنے کے لیے مناسب مقدار میں کھانا ایک مفید اصول ہے۔ دسترخوان صرف کھانے کی جگہ نہیں، ایک اور خوبصورت عادت ہے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ جب والدین اور بچے ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہاں صرف کھانا نہیں ہوتا، بلکہ گفتگو، محبت اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ آج موبائل فون نے ہماری توجہ دسترخوان سے اٹھا کر اسکرین پر لگا دی ہے۔ اس کے بجائے کوشش کریں کہ کھانے کے وقت موبائل اور ٹی وی کو ایک طرف رکھیں۔ بچوں سے پوچھیں، آج دن کیسا گزرا؟ اسکول میں کیا ہوا؟ کسی چیز نے پریشان تو نہیں کیا؟ ممکن ہے ایک معمولی سا سوال بچے کے دل کی وہ بات سامنے لے آئے جو وہ کئی دن سے کسی کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ تحقیقی مطالعات میں بھی خاندانی کھانے کو بہترین غذائی عادات اور خاندانی تعلقات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی بہترین فیملی ٹائم کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں نہیں، بلکہ گھر کے سادہ دسترخوان پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، اور ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، البتہ چمچ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ ہاتھ سے کھانے کا ایک عملی فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خوراک کو زیادہ محسوس کرتا ہے اور اس کا دھیان کھانے پر رہتا ہے۔ جب آپ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو موبائل پکڑ کر ساتھ ساتھ اسکرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ شاید زیادہ توجہ سے آہستہ اور شعوری انداز میں کھائیں، لیکن یاد رکھیں، سنت کو صرف سائنسی فائدے کی وجہ سے نہ اپنائیں، سنت کو محبت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اپنائیں۔ اور ہاتھ سے کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔ کھانے کے بعد ایک اہم سنت۔ اب آتے ہیں دانتوں کی صفائی کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بہت ترغیب دی ہے۔ کھانے کے بعد اگر خوراک کے ذرات دانتوں کے درمیان رہ جائیں تو وہاں بیکٹیریا کے لیے ماحول بن سکتا ہے، جس سے دانتوں
اور مسوڑوں کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دانتوں کی صفائی کو معمول بنائیں، برش کریں، ضرورت کے مطابق فلاس کریں اور مسواک کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ صحت مند دانت صرف خوبصورت مسکراہٹ نہیں بلکہ اچھی عمومی صحت اور بہتر زندگی کا بھی حصہ ہے۔ میرے عزیزو، سنت ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کھانا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ کیسے کھانا ہے۔ اعتدال اختیار کریں، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں، سکون سے کھائیں، کھانے کے وقت خاندان کو وقت دیں، صفائی کا خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کر کھانے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں صرف یہ چند آداب بھی اپنا لیں تو ہماری خوراک، ہماری عادات اور ہمارے خاندانی تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، محبت سے اپنانے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ایسے مزید صحت اور سنت سے متعلق مفید موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یاد رکھیے، صحت مند زندگی صرف اچھی غذا سے نہیں، اچھی عادات سے بھی بنتی ہے۔